السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول حد جنوں گھر میں ایک خاص ہلچل تھی۔ رباب کے والدین آنے والے تھے رخصتی کی بات کرنے۔ پھوپھی صبح سے تیاریوں میں لگی تھی۔ کچن میں کھانا بن رہا تھا، الگ الگ پکوان بن رہے تھے، پورے گھر کو سجایا جا رہا تھا۔ رباب اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، آئینے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج فیصلہ ہوگا، اس نے سوچا، آج سب طے ہوگا۔ دل میں کہیں کہیں اندیکھا ڈر بھی تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ مہروش اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ رباب کو آج سہارا دینا تھا۔ وہ جانتی تھی آج کا دن اہم ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ زاران اور رباب کے درمیان سب ٹھیک نہیں ہے۔ نیچے ساحر اور زاران بیٹھے تھے، دونوں ہی خاموش تھے۔ ساحر نے زاران کو دیکھا۔ آج کے بارے میں سوچ لیا ہے؟ زاران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زاران، ہاں سوچ لیا ہے، زاران نے کہا، آواز سپاٹ تھی۔ دوپہر کو رباب کے والدین آئے، اس کے ابو اور اس کی امی اور ایک چچا۔ گھر میں سب جمع ہوئے، حویلی کے بڑے سے ہال میں سب بیٹھے تھے۔ رباب ایک طرف بیٹھی تھی، سر جھکا کر، گود میں ہاتھ جن میں لرزش واضح تھی۔ مہروش اس کے قریب تھی، اس نے رباب کا ہاتھ دبایا آہستہ سے۔ رباب نے مسکرانے کی کوشش کی۔ پھوپھی نے بات شروع کی، بھائی صاحب آپ کو پتہ ہی ہے، ہم نے زاران اور رباب کا رشتہ بچپن میں طے کیا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آگے کے مراحل طے کر لیے جائیں، رخصتی کی بات کریں۔ رباب کے ابو نے کہا، جی بالکل، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ زاران بیٹا، کیا کہتے ہو آپ؟ سب نے زاران کی طرف دیکھا۔ زاران میز کے سامنے بیٹھا تھا، بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ۔ زاران بیٹا، رباب کے ابو نے دوبارہ پوچھا۔ کچھ دیر گہری خاموشی رہی۔ زاران نے ایک لمبی سانس لی، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ کمرے میں جیسے بجلی گری گئی۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ رباب کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کیا؟ پھوپھی نے کہا، زاران تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے صاف کہا، زاران نے کہا، آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ یہ رشتہ مجھے منظور نہیں ہے، میں نے یہ رشتہ کبھی نہیں چاہا۔ بچپن میں جو طے ہوا وہ میری مرضی سے نہیں ہوا۔ زاران، پھوپھی کی آواز بلند ہوئی۔ پھوپھی میں سچ کہہ رہا ہوں، زاران نے کہا، یہ لڑکی مجھے قبول نہیں ہے۔ اس کا رنگ، اس کی ذات، کچھ بھی مجھے پسند نہیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ نہیں، جیسے کوئی زہر تھا جو یہاں موجود لوگوں کو اپنی رگوں میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ رباب کے ابو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ بدتمیزی نہیں ہے، زاران نے کہا، یہ سچ ہے۔ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی
تو یہ کسی کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ رباب کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رباب خاموش بیٹھی تھی، بالکل خاموش۔ اس کے چہرے پر کچھ نہیں تھا، نہ غصہ، نہ تکلیف، بس ایک خالی پن، جس سے سب کچھ ایک لمحے میں رک گیا ہو۔ مہروش کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس نے رباب کا ہاتھ پکڑا مضبوطی سے۔ رباب نے ہاتھ نہیں ہٹایا، بس سامنے دیکھتی رہی، زاران کی طرف نہیں دیکھا۔ ساحر جو ایک طرف بیٹھا تھا، اس نے زاران کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ رباب کے ابو اٹھے۔ ہماری بیٹی کو کسی کی ضرورت نہیں جو اسے قبول نہ کرے۔ رباب کے ابو کی سرد آواز حویلی کے بڑے سے ہال کو ہلا رہی تھی۔ وہ غصے کی انتہا پر تھے۔ ان کی بیٹی کو کسی نے بھری محفل میں رسوا کر دیا۔ بھائی صاحب بیٹھیں، پھوپھی نے کہا گھبراہٹ سے۔ نہیں بیٹھیں گے۔ رباب کے ابو نے کہا، ہماری بیٹی کی اس محفل میں بے عزتی ہوئی ہے، ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے۔ رباب کی امی اٹھی، رباب چلو بیٹا۔ رباب اٹھی آہستہ سے، اس کے قدم بھاری تھے۔ اس نے ایک نظر زاران پر ڈالی، بس ایک نظر، پھر ہٹا لی۔ اس نظر میں کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی نفرت نہیں تھی، بس ایک درد تھا، ایک ایسا درد جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ مہروش اٹھی، رباب کو پکڑ کے اٹھایا اور اپنے ساتھ اوپر لے گئی۔ رباب کے کمرے میں دروازہ بند کیا۔ رباب کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی، بالکل ساکت، جیسے پتھر ہو۔ آپی، مہروش نے آہستہ سے کہا۔ رباب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپی، رباب، مہروش نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر ہلایا۔ رباب کے کندھے کانپے، اور پھر وہ جو کبھی نہیں ہوا تھا، وہ ہو گیا۔ رباب ٹوٹ گئی۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی اور اس طرح رو پڑی جیسے اندر سے سب کچھ بکھر گیا ہو۔ ایسا رونا جو روکا نہیں جا سکتا، ایسا رونا جو سینے سے نکلتا ہے اور آنکھوں سے بہتا ہے درد بن کے۔ مہروش اس کے پاس بیٹھی تھی، اسے گلے لگا لیا۔ آپی، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہوگا، اس نے کہا۔ مہروش، اس نے کہا۔ ہچکیوں کے درمیان درد کا ایک ایسا گولا اس کے گلے میں اٹک گیا کہ الفاظ بھی نہیں نکل پا رہے تھے۔ اس نے سب کے سامنے کہا کہ میں قبول نہیں ہوں، میرا رنگ قبول نہیں، میری ذات قبول نہیں ہے۔ مہروش، میں نے کیا کیا ہے؟ کیا غلطی کی ہے میں نے تو کبھی کچھ نہیں کہا، مگر وہ ہمیشہ
وہ بول نہیں سکی۔ رونا اتنا شدید تھا کہ الفاظ نہیں آتے تھے۔ مہروش کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپی، آپ نے کچھ نہیں کیا، وہ غلط ہے، وہ بہت غلط ہے۔ مگر سب نے سنا۔ رباب نے کہا، ابو نے سنا، امی نے سنا، سب نے سنا کہ میں قبول نہیں ہوں۔ مہروش، میرے ابو کی کیا عزت رہ گئی؟ میری امی کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ انہوں نے مجھے اس گھر میں بھیجا تھا اور یہاں۔ وہ پھر رو پڑی۔ مہروش نے اسے اور مضبوطی سے تھاما۔ نیچے ہال میں پھوپھی زاران پر برس رہی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ یہ کیا حرکت تھی؟ خاندان کی کتنی بے عزتی ہوئی ہے آج۔ زاران خاموش بیٹھا رہا۔ زاران خاموش بیٹھا رہا۔ بولو، پھوپھی نے کہا۔ میں نے سچ کہا، زاران نے کہا۔ سچ؟ پھوپھی کی آواز کانپ رہی تھی۔ تمہارا سچ یہ ہے کہ ایک لڑکی کو سب کے سامنے بے عزت کرو، اس کے وجود کو رد کرو، اس کے ہونے پر سوال کھڑے کر دو، اسے بے عزت کرو، یہ تمہارا سچ ہے؟ زاران خاموش رہا۔ ساحر اٹھا، زاران کے پاس آیا، آہستہ سے بولا، باہر آؤ۔ باہر صحن میں دونوں کھڑے تھے۔ ساحر نے زاران کو دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ سچ تھا۔ سچ؟ ساحر کی آواز میں ایک سختی آئی۔ وہ لڑکی اندر فرش پر بیٹھی رو رہی ہے اور یہ تمہارا سچ ہے؟ زاران نے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی اندر فرش پر بیٹھی رو رہی ہے اور یہ تمہارا سچ ہے؟ زاران نے اسے دیکھا۔ ہاں، زاران، ساحر نے کہا، آواز میں ایک وارننگ تھی۔ جو تم نے آج کیا اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ خاندان کی بے عزتی ہوئی، آج رباب کی بے عزتی ہوئی اور تم نے خود یہ کیا ہے۔ یہ میرا فیصلہ ہے۔ غلط فیصلہ ہے، ساحر نے کہا اور واپس اندر چلا گیا۔ اوپر مہروش رباب کے ساتھ تھی۔ رباب اب خاموش تھی، رو نہیں رہی تھی مگر آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چہرہ اترا ہوا۔ آپی، مہروش نے کہا، آپ کچھ کھائیں گی؟ نہیں۔ پانی پئیں گی؟ مہروش نے پانی کا گلاس رباب کے منہ سے لگایا۔ رباب نے پانی کا ایک گھونٹ پیا۔ مہروش، رباب نے کہا،
آواز میں ایک عجیب سکون تھا، ایسا سکون جو طوفان کے بعد آتا ہے۔ جانتی ہو مجھے سب سے زیادہ کیا چیز تکلیف دیتی ہے؟ کیا اسے شرم نہیں آئی؟ رباب نے کہا۔ سب کے سامنے کہہ دیا، میرا رنگ پسند نہیں، میری ذات پسند نہیں، اور اس کے چہرے پر کچھ نہیں تھا، کوئی شرم نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ مہروش خاموش رہی۔ اللہ کرے، رباب نے کہا آہستہ سے، کہ اسے کبھی احساس ہو کہ اس نے کیا کیا ہے آج۔ شام کو رباب کے والدین جا چکے تھے۔ گھر میں ایک بھاری خاموشی تھی۔ مہروش نیچے آئی۔ ساحر حال میں بیٹھا تھا، اکیلا۔ مہروش نے اسے دیکھا، غصے سے آگے بڑھ کر اس کے قریب آئی۔ آپ نے دیکھا آج کیا ہوا؟ ساحر نے اسے دیکھا۔ زاران بھائی نے سب کے سامنے رباب آپی کو رد کر دیا۔ ان کے ابو امی کے سامنے ان کی بے عزتی ہوئی، اور آپ بیٹھے رہے۔ مہروش نہیں، مہروش کی آواز بلند ہوئی، آنکھوں میں غصہ اور آنسو دونوں۔ آپ ہمیشہ مجھے چپ کرواتے ہیں، آج نہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے رباب آپی ٹوٹ گئی۔ اوپر رو رہی تھی وہ، فرش پر بیٹھ کر رو رہی تھی، اور آپ لوگ بیٹھے تھے۔ کیا یہی مرد ہوتے ہیں؟ ساحر کھڑا ہوا۔ مہروش بس کرو۔ نہیں کروں گی بس، مہروش چلائی۔ رباب آپی نے کیا کیا ہے؟ کیا قصور ہے ان کا کہ ان کا رنگ سانولا ہے؟ اللہ نے دیا ہے انہیں یہ رنگ، اس کی وجہ سے آج ان کی بے عزتی ہوئی سب کے سامنے۔ ساحر نے اسے دیکھا۔ میں نے زاران سے بات کی ہے۔ بات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آواز ٹوٹ رہی تھی۔ جو ہوگا وہ ہوگا۔ جو رباب آپی نے سنا وہ سن لیا۔ جو تکلیف ملی وہ مل گئی۔ بات کرنے سے وہ واپس نہیں ہوتا۔ ساحر خاموش رہا۔ مہروش نے اسے دیکھا، اور آپ کی آواز دھیمی ہوئی۔ آپ بھی تو ایسے ہی ہیں، مجھے بھی بے شرم کہا آپ نے، قید کیا، ظلم کیا۔ فرق کیا ہے آپ میں اور زاران بھائی میں؟ یہ الفاظ، یہ ایک جملہ۔ ساحر کے چہرے پر کچھ گزرا۔ بہت فرق ہے، اس نے کہا، آواز میں ایک سختی اور ایک درد ساتھ ہے، مگر ابھی نہیں بتا سکتا۔
ہمیشہ یہ ابھی نہیں، مہروش نے کہا تھکی آواز میں، ہمیشہ وقت نہیں آیا، ہمیشہ بعد میں۔ آپ سے تھک گئی ہوں میں ساحر بھائی، سچ میں تھک گئی ہوں۔ اور وہ اوپر چلی گئی۔ ساحر وہیں کھڑا رہا، اس کی جاتی پیٹھ کو دیکھتا رہا۔ تھک گئی ہو؟ یہ الفاظ دل میں کہیں اترے، گہرے، بہت گہرے۔ رات کو ہر طرف سناٹا چھایا تھا، بس ساحر باہر آیا صحن میں۔ اوپر مہروش کے کمرے کی روشنی ابھی تک جل رہی تھی۔ اس نے دیکھا ایک لمبی خاموش نظر سے، پھر وہ اوپر گیا، مہروش کے کمرے کے دروازے پر آیا۔ دستک دی، کون ہے؟ میں ہوں، خاموشی۔ پھر دروازہ کھلا۔ مہروش نے دیکھا، آنکھیں سرخ تھی، رو رو کے۔ ساحر نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ وہ ہوتی تھی، کچھ اور تھا۔ کیا ہے؟ مہروش نے پوچھا سپاٹ لہجے میں۔ ساحر نے کچھ نہیں کہا، بس اندر آیا، کرسی پر بیٹھ گیا۔ مہروش نے اسے دیکھا، چہرے پر صاف حیرانی تھی۔ کیوں آئے ہیں؟ ساحر نے اسے دیکھا، تم نے کہا تھک گئی ہو۔ ہاں۔ کیوں؟ مہروش نے حیرانی سے اسے دیکھا، کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ ساحر خاموش رہا۔ آپ نے جو کیا ہے میرے ساتھ، مجھے بے شرم کہا، قید کیا، حکم دیا، اور کبھی وجہ نہیں بتائی، یہ سزا نہیں تو اور کیا ہے؟ ساحر نے اسے دیکھا ایک گہری نظر سے، پھر اٹھا، مہروش کے قریب آیا۔ مہروش پیچھے ہٹی، دیوار کے ساتھ جا لگی۔ ساحر نے ہاتھ اٹھایا اور مہروش کے چہرے کے قریب لے گیا، اس کے گال پر بہتا آنسو صاف کیا، بہت ہی نرمی سے۔ مہروش کی سانسیں رک گئی۔ یہ ایک لمحہ جس میں نہ حکم تھا، نہ سختی تھی، نہ غصہ تھا۔ تھکو مت، ساحر نے کہا، آواز اتنی دھیمی کہ صرف مہروش سن سکی، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ مہروش نے اسے دیکھا، آنکھوں میں حیرانی، الجھن، اور ایک سوال جو ہونٹوں پر آ کر رک گیا۔ ساحر نے ہاتھ پیچھے کر لیا، ایک قدم پیچھے ہٹا، اور اس کے چہرے پر وہ سختی واپس آ گئی، جیسے وہ لمحہ تھا ہی نہیں۔
سو جاؤ، اس نے کہا اور چلا گیا۔ دروازہ بند کر دیا۔ مہروش وہیں کھڑی رہی، دیوار سے لگی، ہاتھ اپنے گال پر گیا جہاں اس نے چھوا تھا۔ کیا تھا یہ؟ کیا تھا؟ اس نے دل میں کہا، یہ کیا تھا؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ زاران اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اندھیرے میں۔ رباب کا چہرہ ذہن میں آیا، وہ ایک نظر جو اس نے جاتے ہوئے اس پر ڈالی تھی، بس ایک نظر۔ اس نظر میں کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی نفرت نہیں تھی، بس ایک درد تھا، ایسا درد جو چہرے پر نہیں تھا، اندر تک کاٹ دینے والا درد۔ زاران نے آنکھیں بند کی۔ اندر کچھ تھا، آج پہلے سے زیادہ تھا۔ وہ چبھن جو جاتی نہیں تھی، آج زیادہ گہری تھی، مگر وہ زاران تھا، ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، ابھی نہیں۔ رباب جائے نماز پر تھی، ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند۔ رونا ختم ہو گیا تھا، آنسو خشک ہو گئے تھے۔ یا اللہ، اس نے کہا بالکل آہستہ سے، آج میں نے سنا کہ میں قبول نہیں ہوں، کیا میرا رنگ قبول نہیں؟ یا اللہ، تو نے دیا ہے یہ رنگ مجھے، تو نے بنایا ہے مجھے ایسا، تو کیا تیری بنائی ہوئی چیز قبول نہیں ہے؟ یا اللہ، مجھے سمجھ نہیں آتا، بس اتنا جانتی ہوں کہ تو میرا ہے، اور جو تیرا ہوا اسے کسی کی قبولیت کی ضرورت نہیں۔ آنکھیں بند کی، آنسو نہیں آئے، آنکھیں بند رہی، آنسو نہیں آئے۔ آج رات رباب ٹوٹی نہیں تھی، وہ اندر تک ختم ہو چکی تھی، اور اب خاموشی سے جڑ رہی تھی، اکیلے۔ دوپہر کو مہروش کالج سے نکلی، عائشہ ساتھ تھی۔ باہر عمر کھڑا تھا، نوٹس کی فائل ہاتھ میں تھی۔ مہروش، یہ لو، کل پرچے میں کام آئے گی۔ شکریہ عمر۔ مہروش نے فائل لی، مسکرائی۔ عمر بھی مسکرایا، کوئی بات نہیں۔ عمر بھی مسکرایا، کوئی بات نہیں، کل اچھا پرچہ دینا۔ سڑک کے دوسری طرف ایک کالی گاڑی رکی تھی۔ کسی نے جلتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔
غصے اور اشتعال میں اس نے زور سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کی طرف بڑھا۔ مہروش عمر سے بات کر رہی تھی، اچانک محسوس ہوا کوئی آ رہا ہے۔ مڑی۔ ساحر۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مہروش کا دل ڈوبا، اور آنکھیں جن میں لاوا ابل رہا تھا، وہ آنکھیں جن میں لاوا ابل رہا تھا، سخت جبڑے۔ مہروش کی حالت غیر ہونے لگی۔ عمر نے بھی دیکھا، ایک قدم پیچھے ہٹا۔ ساحر مہروش کے سامنے آن کھڑا ہوا، عمر کی طرف دیکھا، ایک نظر۔ بس ایک نظر، جس میں عمر کے لیے نفرت ہی نفرت تھی، ایک آگ جل رہی تھی، جس آگ میں آج مہروش اور عمر دونوں نے جلنا تھا۔ ساحر نے مہروش کو دیکھا، گاڑی میں بیٹھو، میری اپنی گاڑی ہے۔ ساحر کی سرد آواز گونجی، ایک لفظ اتنا بھاری، اتنا خطرناک۔ ساحر نے مہروش کی کلائی زور سے پکڑی اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لے گیا۔ مہروش ساحر کی مضبوط پکڑ سے مسلسل نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بھی ساحر خان تھا جو فولاد کی طرح مضبوط تھا۔ ساحر نے مہروش کو گاڑی کے پچھلی سیٹ پر ڈالا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ مہروش مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، جانے دو۔ مہروش مسلسل چیخ رہی تھی، خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی
رہی، مگر ساحر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا غصے سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ساحر نے ایک لفظ نہیں بولا۔ یہ خاموشی اس کے غصے سے زیادہ خوفناک تھی، اور جیسا لگ رہا تھا کہ ساحر غصے کی انتہا پر ہے۔ گھر پہنچ کر ساحر نے گاڑی کو زوردار بریک لگائی، اپنی سیٹ سے اٹھتا پیچھے کی طرف آ کے غصے سے مہروش کو باہر نکالا اور گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا۔ اس نے بے رحمانہ طریقے سے مہروش کی کلائی پکڑی ہوئی تھی۔ مہروش کو اپنی کلائی جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے کسی آگ نے اس کی کلائی پکڑ لی ہو۔ ساحر مہروش کو گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے میں لایا اور اسے زور سے بیڈ پر لاپٹکا۔ ابھی مہروش سنبھلی ہی نہیں تھی کہ وہ اس کے اوپر آ چکا تھا۔ اس کے دونوں بازو اپنی مضبوط پکڑ میں لے کر اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ منع کیا تھا نا میں نے، پھر کیوں ملی اس سے؟ اس کی آنکھوں میں آگ جل رہی تھی۔ بولو کیوں ملی تھی؟ اس کی آواز حد سے زیادہ سرد تھی۔ بولو ڈیم اٹ، کیوں ملی اس سے؟ ساحر خان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ مہروش اس کی آنکھوں میں جلتا ہوا لاوا دیکھ کر اندر تک کانپ رہی تھی۔ آپ کو کیا، میں جس سے بھی ملوں؟ مہروش کا دو بدو جواب آیا۔ وہ بھی مہروش تھی، اپنے نام کی ایک۔ اندر سے بھلے ہی ڈر سے کانپ رہی تھی، مگر باہر سے مضبوط بن رہی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ میرا جس سے دل کرے گا، جب دل کرے گا۔ میں تب اس سے ملوں گی، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا مجھے روکنے کا۔ مہروش کی زبان فراٹے بھر رہی تھی، پھر اچانک اس کی چلتی زبان کو بریک لگا۔ وہ حیرت کی انتہا پر تھی۔ ساحر اس کے گلابی لبوں پر جھک چکا تھا۔ مہروش صدمے کی حالت میں کچھ کر بھی نہ سکی۔ وہ بے سدھ پڑی تھی، ایسے جیسے جان ہی نہ ہو۔ ساحر خان اپنا غصہ اشتعال اس کے گلابی لبوں پر اتار کر پیچھے ہٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا، مگر جاتے جاتے وہ مہروش کی حالت
غیر کر چکا تھا۔ شکریہ، میں جانتی ہوں تھوڑی ووٹنگ کی مسٹیک ہو گئی ہے۔ صبح سویرے گھر میں ابھی سب سوئے ہوئے تھے۔ ساحر تیار ہو کر نیچے آیا۔ کالا سوٹ اس کی گوری رنگت پر دمک رہا کالے سوٹ میں اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی۔ جبڑے بھیجے ہوئے وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آیا۔ دادی کچن میں تھی۔ ناشتہ کر کے جاؤ بیٹا، وقت نہیں ہے دادی، ساحر نے کہا۔ چابی اٹھائی، باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد مہروش اپنے کمرے سے نکلی، سیڑھیوں پر آئی، نیچے دیکھا۔ ساحر نہیں تھا۔ ساحر نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی، کندھے ڈھیلے ہوئے آہستہ سے نیچے اتری، کچن میں گئی۔ دادی چائے بنا رہی تھی۔ دادی، ساحر بھائی چلے گئے؟ ہاں بیٹا، میٹنگ ہے آج۔ مہروش نے چائے کا کپ اٹھایا، صوفے پر بیٹھ گئی، ٹانگیں موڑ کر بالکل آرام سے۔ آج کالج نہیں جانا ہے؟ دادی نے پوچھا۔ نہیں دادی، آج چھٹی ہے۔ دادی نے اسے دیکھا، مسکرائی، کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر بعد رباب نیچے آئی، مہروش کو دیکھا، قریب آئی، غور سے مہروش کا چہرہ دیکھا۔ اس کے لپس پر ہلکا سا کٹ کا نشان تھا۔ مہروش بیٹا، یہ کیا ہوا ہے؟ دادی نے کہا۔ دادی نے ہاتھ سے مہروش کے لبوں کو چھوا۔ مہروش نے جلدی سے وہ نشان چھپانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں دادی، ایسے ہی کچھ لگ گیا ہوگا۔ نہیں بیٹا، دیکھو تمہارا ہونٹ کتنا زخمی ہو گیا ہے۔ دادی، رات کو مچھر زیادہ تھے، کسی مچھر نے کاٹا ہوگا۔ مہروش نے الٹے سیدھے بہانے بنائے۔ مچھر؟ دادی حیران ہوئی۔ سوات کی ٹھنڈ میں مچھر کہاں سے آیا؟ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ رباب کچن میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ کل جو بھی ہوا اس کا ذرا سا بھی دکھ یا تکلیف رباب کے چہرے پر نہیں تھا۔ دونوں حیران رہ گئی، مگر جلدی سے اپنے تاثرات چھپائے، کیونکہ وہ رباب کو اور دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کیسی ہو؟ دادی نے بڑے ہی پیار سے رباب کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں دادی۔ رباب کے لہجے میں کوئی بھی جذبہ نہیں تھا۔ مہروش نے اسے دیکھا۔ آپی، آپ کیسی ہیں؟ رباب نے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہوں۔ سچ میں؟ رباب ایک لمحے کو رکی۔ ہاں مہروش، سچ میں ٹھیک ہوں۔ اب اتنا دکھ نہیں ہوتا۔ شاید عادت ہو گئی ہے، یہ الفاظ، عادت ہو گئی ہے۔ مہروش کا دل بھاری ہوا۔ آپی، عادت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ رباب نے اسے دیکھا۔
مہروش، بعض چیزیں ہم بدل نہیں سکتے، بس انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے بہت جلدی قبول کر لیا، نہیں؟ رباب نے کہا، آواز میں ایک پختگی تھی۔ میں نے قبول نہیں کیا، میں نے بس اللہ پر چھوڑ دیا۔ فرق ہوتا ہے دونوں میں۔ مہروش نے اسے دیکھا، کچھ نہیں کہا، بس اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دونوں خاموش بیٹھی رہیں۔ اسی وقت زاران اوپر سے نیچے آیا۔ ہال پورا خالی تھا۔ وہ چلتے ہوئے کچن کی طرف آیا۔ رباب اور مہروش کو دیکھا، ساتھ بیٹھی تھی، باتیں کر رہی تھی۔ زاران کی نظر رباب پر رکی، اس کا ہاتھ مہروش کے ہاتھ میں تھا۔ چہرے پر ایک سکون تھا، ایک ایسا سکون جو اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا تھا۔ زاران نے نظریں ہٹائی، کچن کی طرف گیا، پانی کا گلاس لیا، واپس آیا، پھر رک گیا۔ رباب نے کچھ کہا۔ مہروش ہنس پڑی۔ رباب کے ہونٹوں پر بھی ہنسی آئی، ہلکی سی۔ زاران نے یہ دیکھا، وہ ہنسی۔
رباب نے نہیں دیکھا، خاموشی سے کھاتی رہی۔ زاران نے پھر دیکھا، رباب نے پھر نہیں دیکھا۔ مہروش نے یہ دیکھا، دل میں کہا، دیکھتا ہے مگر مانتا نہیں۔ دادی نے یہ سب دیکھا، ایک گہری سانس لی۔ یہ بچے، اس نے دل میں کہا، کب سمجھیں گے؟ کھانے کے بعد رباب اوپر جانے لگی۔ زاران نے کہا آہستہ سے، اتنا آہستہ کہ صرف رباب سن سکے، رباب۔ وہ رک گئی مگر مڑی نہیں۔ زاران نے اس کی پیٹھ دیکھی، کچھ کہنا چاہا، الفاظ نہیں تھے۔ پھر اوپر چلی گئی۔ زاران وہیں کھڑا رہا، خالی ہاتھ، خالی الفاظ۔ رات کو مہروش بستر پر لیٹی تھی، اسے کل والی ساحر کی حرکتیں یاد آئیں جب وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ مہروش کا ہاتھ بے اختیار اپنے ہونٹوں پر گیا، جہاں ابھی بھی جلن ہو رہی تھی، جیسے ابھی تک یہ ساحر خان کی پکڑ میں ہو۔ کڑوا کریلا کہیں کا، میں اب آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی ساحر بھائی، ایسی حرکت کون کرتا ہے؟ اور مہروش کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تکیہ بھگو رہے تھے۔ زاران اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا تھا، چھت کو دیکھ رہا تھا۔ رباب کی وہ ہنسی یاد آئی، دوپہر والی۔ میں نے اسے بوجھ کہا تھا، اس نے سوچا، اس سب کے سامنے، اور وہ پھر بھی مسکراتی ہے۔ آنکھیں بند کی، نیند نہیں آئی۔ رباب جائے نماز پر بیٹھی، ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کی۔ یا اللہ، اس نے کہا، آج دن اچھا گزرا، شکریہ۔ ساحر خان اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ سوات کی ان سرد راتوں میں وہ بنا شرٹ کے کھڑا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے ذرا بھی ٹھنڈ نہیں لگ رہی، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ جاری ہے۔